الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا إله إلا الله محمد رسول الله لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ آپ کا جانا پہچانا کلمہ ہے۔ اس کے پہلے حصہ میں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور دوسرے حصہ میں آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اقرار ہے۔ دیکھنے سننے میں یہ دو چار الفاظ ہیں، لیکن اس کی جڑیں بڑی گہری، مضبوط اور پائیدار ہیں۔ پورا قرآن اور صحیح احادیث کا ذخیرہ اس کی تشریح میں ہے۔ جو شخص بھی اس کلمہ کو دل کی آنکھوں سے پڑھتا ہے اور پھر اس پر عمل کرتا ہے تو اس کی کایا پلٹ جاتی ہے۔ یہ کلمہ انسان کی خود مختاری اور غیر اللہ کی حاکمیت کو جڑ اور بنیاد سے اکھیڑ دیتا ہے اور ایک اللہ کی حاکمیت کو نافذ کرنا چاہتا ہے۔ آج دنیا والے مؤذن کو اشہد لا الہ الا اللہ کی صدا بلند کرتے ہوئے ٹھنڈے پیٹوں اس لیے سن لیتی ہے کہ نہ پکارنے والے کو پتہ ہے کہ میں کیا پکار رہا ہوں، نہ سننے والوں کو اس میں کوئی معنی اور مقصد نظر آتا ہے۔ اگر انہیں معلوم ہو جائے کہ اس میں انسان کی خود مختاری اور غیر اللہ کی حاکمیت سے بغاوت ہے تو پھر آپ کو کسی کو بھی کشمیر میں یا افغانستان میں جہاد کے لیے جانے کی ضرورت نہیں، لوگ خود تم سے لڑنے کے لیے آ جائیں گے، کیونکہ اس کا مفہوم ہی یہ ہے کہ جس دنیا میں آپ رہتے ہیں یہ دنیا بے بادشاہ کی سلطنت نہیں ہے۔ اس دنیا کا نظام چلانے والا ایک بادشاہ موجود ہے، وہ اپنی بادشاہی قائم رکھنے کے لیے تمہارے نوٹ اور ووٹ کا محتاج نہیں ہے، اور اس کا نظام چلانے کے لیے کسی وزیر اور مشیر کی اسے ضرورت نہیں ہے، اور اس کی بادشاہی تمہارے تسلیم کرنے کی محتاج نہیں ہے۔ اس کی بادشاہی سے تم باہر نہیں نکل سکتے ہو، اس کی بادشاہی تمہارے مٹائے مٹ نہیں سکتی ہے۔ پوری کائنات اس کے قانون کی پابند ہے، اس کے بنائے ہوئے قانون کے تحت چل رہی ہے۔ اس لیے نہ کوئی سرکار ہے، نہ کوئی داتا ہے، نہ کوئی شاہ ہے، نہ کوئی شہنشاہ ہے، کوئی ولی ہے نہ کارساز، کوئی مشکل کشا ہے نہ بگڑی بنانے والا، کوئی امیر نواز ہے نہ غریب نواز۔ ہر نبی علیہ السلام نے اپنے اپنے دور میں اپنی قوم کے سامنے اپنی قومی زبان میں اس کلمہ کا مفہوم رکھا اور ان کو سمجھایا۔ آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی قوم کے سامنے اپنی قومی زبان میں اس کلمہ کا مفہوم رکھا
وہ آسانی سے سمجھ گئے کہ اس کا مفہوم کیا ہے۔ اسی لیے جس پر بھی، جس پہلو سے بھی اس صدا کی، اس کلمہ کی ضرب پڑتی تھی، وہ حرکت میں آ گیا اس آواز کا، اس صدا کا گلا گھونٹنے کے لیے۔ فرقہ پرستوں کو اپنے فرقے کا، قبر پرستوں کو اپنے باباؤں کا، قوم پرستوں کو اپنی قومیت کا، رئیسوں کو اپنی ریاست کا، اور اکابر پرستوں کو اپنے اپنے بابا، اپنے اپنے آبائی موروثی دین کا، غرض ہر بت پرست کے پرستار کو اپنے اپنے بت کے ٹوٹنے کا خطرہ اسی میں محسوس ہوا۔ پہلے یہ آپس میں لڑا کرتے تھے، یہ تمام گروہ، یہ فرقہ پرست، قبر پرست، یہ رئیس، یہ شاہوکار، یہ باپ دادا کے دین کے پجاری، یہ آپس میں لڑا کرتے تھے، آپس میں عداوتیں تھیں۔ اور ایک گروہ دوسرے گروہ کو رذیل، کمین اور خود کو افضل اور اشرف سمجھتے تھے، اور ہر گروہ دوسرے گروہ سے مناظرہ کرتا اور اپنے مناظرے میں دوسرے کو کافر، مشرک اور گستاخ رسول ثابت کرتے تھے۔ ہر گروہ دوسرے گروہ کو دبانے، لوٹنے اور مٹا دینے پر تلے ہوئے تھے۔ جب ان کے سامنے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ یعنی قرآن اور حدیث کو معیار بنا کر ان کے سامنے صحیح عقیدہ رکھا گیا، صحیح موقف رکھا گیا ان کے سامنے کہ جس پر جمع ہو کر یہ ایک امت بن جائیں، جن کے جھگڑے، فساد اور عداوتیں ختم ہو جائیں۔ انسانوں میں جس تفریق کو باقی رکھا گیا وہ ایمان اور کفر کی تفریق ہے۔ اب خواہ وہ کسی بھی قوم، قبیلہ، فرقہ، رنگ اور نسل سے تعلق رکھتا ہو، جب اس نے اس موقف کا، اس عقیدے کا اقرار کر لیا، اب وہ مومنوں کا بھائی ہے۔ ان گروہ کثیر نے دیکھ لیا کہ ہمارے درمیان ایک ایسی تحریک اٹھ رہی ہے کہ جو نہ کسی فرقہ کو جانتی ہے، نہ کسی قوم اور قبیلہ کو جانتی ہے، نہ رنگ اور نسل کو جانتی ہے، اور نہ رذیل، شریف، آقا اور غلام کو جانتی ہے۔ ہم ہی میں سے آدمیوں کو نکال کر ایک مستقل تحریک بنا لی ہے۔ کفر اور ایمان کے اختلاف کو معیار بنا کر باپ کو بیٹے سے، بھائی کو بھائی سے اور شوہر کو بیوی سے جدا کر رہی ہے۔ تو ان کو اپنی گدیاں، اپنی سرداریاں، جاگیرداریاں، اجارہ داریاں، دکانداریاں خطرے میں پڑتی ہوئی محسوس ہوئیں۔ تو یہ سب آپس میں لڑنے والے، ایک دوسرے کو رذیل اور شریف سمجھنے والے، یہ اس تحریک کے خلاف متحد ہو گئے، جمع ہو گئے کہ اس پھول کو اب اسے مسل دیا جائے، کہ ایسا نہ ہو کبھی یہ کلی پھول بن جائے اور پھول سے باغ بن جائے۔
بس پھر کیا ہوا؟ وہی جو تحریک حق سے ہوا کرتا ہے، کسی کا روزگار چھوٹا، کسی کو گھر والوں نے نکال دیا، کسی کے عزیز رشتہ دار چھوٹے، کسی پر جھوٹے مقدمات بنا کر قید میں ڈال دیا گیا، اور کسی کی آنکھ اور کسی کا سر پھوڑ دیا گیا، اور کسی کو عورت، مال اور سرداری غرض ہر ممکن لالچ دے کر خریدنے کی کوشش کی گئی۔ یہ سب کچھ ہوا، اور ایسا ہونا ضروری بھی ہوتا ہے۔ اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اس تحریک میں پھر گھٹیا قسم کے لوگ، کمزور سیرت اور کردار رکھنے والے لوگ نہیں آ سکتے۔ اگر کوئی آ بھی جائیں تو زیادہ دیر ٹھہر نہیں سکتے، وقت کے ساتھ ساتھ خود ہی واپس چلے جاتے ہیں۔ مختلف قبیلوں اور مختلف فرقوں سے نکل کر، مختلف برادریوں سے نکل کر وہی لوگ آتے ہیں جن کا ذہن صاف ہوتا ہے، جو واقعی حق کے متلاشی ہوتے ہیں، جن لوگوں میں اتنی کم از کم صداقت پسندی ہوتی ہے کہ جس بات کو یہ سمجھ جائیں کہ حق یہ ہے، جس بات کو سمجھ جائیں کہ حق یہ ہے کہ ان کے لیے یہ قوم اور قبیلہ، رنگ اور نسل اور فرقے چھوڑنا یہ بڑی بات نہیں ہے، پھر یہ موت سے کھیلنے کے لیے بھی تیار ہو جاتے ہیں۔ جو بھی آیا اس طرف، جو بھی آتا ہے تحریک حق میں، وہ نسل انسانی کا بہترین جوہر ہوتا ہے، اور جس کی ضرورت ہوتی ہے وہ آتا ہے۔ یہ اللہ کی سنت ہے کہ جو بھی آئے وہ اس بھٹی سے گزر کر آئے، اس بھٹی میں گزر کر کندن بنے، کندن بن کر ایک ماڈل بنے، اور ماڈل بن کر پھر دوسروں سے کہے کہ بھائی حق یہ ہے۔ اللہ کے ہاں سرخرو ہونے کے لیے، کامیابی حاصل کرنے کے لیے، وہ اللہ کا جو وعدہ ہے جنت کی لازوال نعمتیں حاصل کرنے کے لیے، جہنم کی آگ سے بچنے کے لیے، یہ ضروری ہے کہ جن عقائد اور اعمال کی طرف آپ دوسروں کو بلا رہے ہیں، سب سے پہلے تمہارا اپنا پختہ یقین ہونا چاہیے اس پر، تمہارا اپنا دل اس کے صحیح اور برحق ہونے پر مطمئن ہو، تمہارا اپنا ذہن یکسو ہو، اور شک اور تردد لیے ہوئے نہ ہو، کیونکہ دماغی الجھن اور بکھرے ہوئے ذہن سے یہ کام نہیں ہوتا ہے۔ ایسے آدمی اس کام کے لیے مناسب نہیں ہے جس کا دل ڈاماڈول ہو اور ذہن جو ہے وہ یکسو نہ ہو، پیچھے اپنی پرانی روش کو مڑ مڑ کر دیکھے، اس کو وہی رسم و رواج کی طرف پھر دیکھے، ہیلے بہانوں سے غیر شرعی رسومات میں حصہ لے لے، ہیلے بہانوں سے اپنی وہ رشتہ داریوں سے جوڑنے کی کوشش کرے پھر سے۔ اور یہ تو کام جسے بھی کرنا ہے اسے قطعی طور پر اس بات کا یقین ہونا چاہیے کہ اللہ ہے، انہی صفات سے متصف، انہی اختیارات کا مالک، انہی حقوق کا مستحق جو قرآن میں بیان ہوئے ہیں۔ آخرت ہے بالکل ویسی ہی جیسی اللہ کی کتاب بیان فرماتی ہے، اور راہ حق، راہ راست صرف ایک ہے جو آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے دکھائی ہے،
جو عقیدہ، ہر وہ عمل، ہر وہ عقیدہ باطل ہے جو اس کے خلاف ہو، جو عمل، جو طریقہ، جو عقیدہ بھی کسی دوسرے نے نکالا ہے، جو دین کسی دوسرے نے نکالا ہے، چاہے وہ تصوف ہو، وحدت الشہود، وحدت الوجود، حلول کا عقیدہ، چاہے دین اہل حدیثیت ہو، چاہے دین دیوبندیت ہو، چاہے دین بریلویت ہو، دین شیعت ہو، کوئی بھی ہو، سب کو پرکھنے جانچنے کی کسوٹی یہی ہے۔ چاہے وہ ایسے خیالات ہوں، ایسی فکر ہو، اشارے اسواب کے عقائد ہوں، یہ حیات فی القبر کا عقیدہ ہو، یہ جتنے بھی سمائے موتا کا عقیدہ ہے، جو بھی خیالات ہیں، سب کو پرکھنے کا، جانچنے کی یہی ایک کسوٹی ہے۔ جو اس پر کھوٹا اترے وہ کھوٹا ہے، جو اس پر کھرا اترے وہ کھرا ہے۔ جس کو جو طریقہ، جو خیال، جو فکر، جو عمل قرآن اور حدیث کے مطابق ہو، اس کی اتباع کی جائے۔ جو قرآن و سنت کے خلاف ہو، قرآن و سنت سے مطابقت نہیں رکھتا ہے، اس کو چھوڑ دیا جائے۔ اب جس کو آپ نے سمجھا کہ حق یہ ہے، اس کو اپنی سیرت اور کردار کا دین بنایا جائے۔ تمہارا یہ چہرہ، تمہارا یہ لباس تراش خراش، تمہارا ہر عمل جو ہے وہ تمہارے دعوے کے مطابق ہونا چاہیے۔ جس چیز کی طرف، جو نمونہ، جو ماڈل آپ دوسروں کو دیکھنا چاہتے ہیں، جس چیز کی طرف آپ دوسروں کو دعوت دے رہے ہیں، سب سے پہلے خود اس کی پیروی کرنی چاہیے۔ جو کام اللہ کی خوشنودی کا موجب ہو، چاہے دنیا والے ناراض ہوں، اسے دلی رغبت اور شوق سے کرنا چاہیے۔ جو کام اللہ کی ناپسندیدگی کا اظہار کرتا ہو، چاہے دنیا اس پر خوش ہو، اس کو چھوڑ دینا چاہیے۔ ہماری سیرت اور کردار میں اتنی جان ہو، اتنی مضبوط ہو کہ نہ خوف سے دبایا جا سکے اسے، اور نہ کسی لالچ سے خریدا جا سکے۔ اللہ کا کلمہ بلند کرنا، اللہ کی خوشنودی حاصل کرنا، یہ تمہاری خواہش اور تمنا کا درجہ نہ رکھتی ہو، بلکہ اس کو اپنی زندگی کا مشن بنا لو، اپنے زندگی کا مقصد بنا لو۔ جو لوگ اس کو اپنی زندگی کا مشن بنا لیتے ہیں، اپنی زندگی کا مقصد بنا لیتے ہیں، ان کے سینے میں ایک تڑپ پیدا ہو جاتی ہے، ان کے دل کو ایک لگن لگ جاتی ہے، اور جن کے دل کو ایک لگن لگ جائے، ایک تڑپ پیدا ہو جائے، جب پھر اس کو اللہ کا حکم آتا ہے کہ مال خرچ کرو، تو بے دریغ مال خرچ کرتے ہیں۔ لاکھوں کمانے والا لاکھوں خرچ کر دیتا ہے، سینکڑوں کمانے والا سینکڑوں خرچ کر دیتا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ یہ اپنی مسجدوں میں تجوریاں نصب نہیں کرتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ یہ کاپیاں نہیں بنوا لیتے ہیں کہ بھیک مانگنے کے انداز میں دکانوں پر جایا جائے یا بسوں میں بھیک مانگی جائے، اور یہ نماز پڑھنے کے لیے آنے والوں کے سامنے ٹوپی اور جھولی نہیں پھیرتے ہیں، کیونکہ یہ اللہ سے ڈرنے والے ہوتے ہیں۔ اور جب ان کو کہا جاتا ہے کہ اللہ کی راہ میں وقت لگایا جائے، دکانیں بند کر کے آ جاتے ہیں، نوکری سے چھٹی لے لیتے ہیں۔ یہ دنیا کے کام سے اہم اس کام کو سمجھتے ہیں، اس کو ترجیح دیتے ہیں۔
یہ چھوڑ چھاڑ کے آ جاتے ہیں، یہ اپنے جسم و جان کی قوتیں، اپنے دل و دماغ کی صلاحیتیں کھپا دینے کے لیے ہم وقت تیار رہتے ہیں۔ بھائی بھائی ہوتے ہیں، اس مقصد دیتے ہیں کہ ان کا مقصد ایک ہے، ان کا مشن ایک ہے، اسی لیے یہ بھائی بھائی ہوتے ہیں، ایک دوسرے سے محبت کرنے والے ہوتے ہیں، ایک دوسرے پر ایثار کرنے والے ہوتے ہیں، اور اپنے امیر کی اطاعت کرنے والے ہوتے ہیں، نظم و ضبط کے پابند ہوتے ہیں۔ جو جماعت اپنے امیر کی اطاعت نہیں کرتے، جو افراد اپنے امیر کی اطاعت نہیں کرتے، جماعت اپنے منصوبوں کو، اپنے ضابطوں کو عملی جامہ نہیں پہنا سکتی ہے۔ پائیدار اور تعمیری کام کے لیے امیر کی اطاعت کرنا، منظم صحیح کرنا ضروری ہے۔ جماعت کے اندر جس پر بھی صاحب امر بنا دیا جائے اس کی اطاعت کرنی چاہیے۔ جماعت کی طرف سے جو ضابطہ تجویز کیا جائے ہر رکن پر لازم ہے کہ اس کی پابندی کرے، ہر شخص فرض شناس ہو، اپنے ذمہ کا کام پوری ذمہ داری سے کرے، مستعدی کے ساتھ انجام دینے کی کوشش کرے۔ جو افراد اپنے امیر کی اطاعت نہیں کرتے، فرض شناس نہیں ہیں اور اپنا کام ذمہ داری سے نہیں کرتے ہیں، اس جماعت کا ہونا یا نہ ہونا برابر ہے۔ اور اپنے ذاتی کام بھی ہم کرتے ہیں، بڑی رغبت سے کرتے ہیں، شوق سے کرتے ہیں، خلوص سے کرتے ہیں، اپنے خاندان کے لیے، اپنی اغراض کے لیے، اپنے نفس کے لیے۔ جماعت کا کام اس وقت تک خلوص کے ساتھ نہیں ہو سکتا ہے جب تک ہمارا تعلق اللہ کے ساتھ مضبوط نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق ہمارا پھر ہی مضبوط ہو سکتا ہے جب ہمیں فکر آخرت ہوگی۔ آخرت میں ہم اپنے آپ کو اپنے کیے پر جواب دہ سمجھیں گے۔ مومنوں کے کام کرنے کی جگہ اگرچہ جو دنیا ہی ہے، یہ امتحان گاہ ہے۔ اللہ نے ایک پیریڈ دیا ہے اس کو، اسی پیریڈ کے اندر سارے انسان کام کرتے ہیں، لیکن فرق یہ ہے دنیا دار دنیا کے لیے کرتے ہیں، وہ اپنی دنیا بنانے کی کوشش میں ہے کہ دنیا بن جائے، اولاد اور بچوں کا سہانا مستقبل بن جائے، معاشرے میں ہماری عزت ہو، لوگ سلام کریں۔ مومن دنیا کا کام کرتا ہے لیکن آخرت کے لیے کرتا ہے، یہ نہیں چاہتا کہ معاشرے میں ہماری عزت ہو یا دنیا سلام کرے۔ اس کو معلوم ہے کہ آخرت میں اللہ کے ہاں ہماری عزت ہوگی، فرشتے ہمیں سلام کریں گے، اس لیے یہ کرتا ہے۔ اور ہر وہ شغل، ہر وہ عمل، وہ فعل چھوڑ دیتا ہے جس کا حاصل کچھ نہ نکلتا ہو، چاہے وہ تاش کھیلنا ہو، پتنگ بازی ہو، کبوتر بازی ہو، سگریٹ نوشی ہو، اس کا کچھ حاصل نہیں ہے۔ ہر وہ نقصان بھی برداشت کر لیتا ہے جس کا آخرت میں فائدہ ہو، ہر اس فائدے کو چھوڑ دیتا ہے جس کا آخرت میں نقصان ہو۔ اور دنیا میں ہماری کوششیں برابر ہوں یا نہ ہوں، ہمیں کامیابی حاصل ہو یا نہ ہو، دنیا ہمیں سلام کرے یا گالی دے، ہماری عزت کرے یا ہماری مذمت کرے، لیکن ہمیں ہر حال میں کوشش کرتے رہنا چاہیے۔ جس کے کلمہ بلند کرنے کے لیے ہم یہ کوششیں کر رہے ہیں، اس کی نگاہ میں ہماری کوئی کوشش پوشیدہ نہیں ہے، وہ ہمیں آخرت میں ابدی جزا سے کبھی محروم نہیں رکھے گا انشاءاللہ۔